السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 سبق نمبر چیپٹر نمبر 3 سید سلیمان ندوی، جنہوں نے لکھے ہیں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج کا کلاس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طریقے سے اس طرز پر پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ جتنے بھی آج کے سبق میں پڑھیں گے ٹوٹل آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یقین مانیے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اسٹوڈنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یعنی ہمارے زمانے میں ایسی چیزوں کا ایجاد ہوا کہ جو پرانے لفظ ہیں، جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں، بول تو لیتے ہیں لیکن اس کا معنی صحیح طریقے سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے ان پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، نئی ایجاد کیا ہے، میننگ بتایا کہ اس لفظ کا، اس میننگ یعنی اس ورڈ کا کیا معنی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سید سلیمان ندوی جو بعض پرانے لفظ کی نئی تحقیق لکھی ہے، کہہ رہے ہیں ان کی پیدائش کب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کیا ہے؟ 22 نومبر سن 1884، یعنی کہاں ہوا ہے؟ دسنا، نالندہ ضلع بہار میں۔ کہاں ہوا؟ آپ کا کوشچن میں 2 آئے گا تو آپ کو دونوں لگانا، دسنا نالندہ ضلع بہار ہے نا۔ نالندہ ضلع صوبہ کیا ہوگا؟ بہار ہوگا۔ اسٹوڈنٹ، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے اونلی نالندہ لکھا رہتا ہے، یا بعض جگہ اس طریقے سے کوشچن آیا ہے کہ کہیں کیا ہے دسنا لکھا رہے گا، اونلی صرف دسنا ہی ہوگا۔ تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آنکھ بند کر کے یعنی پرفیکٹ طور پر کیا آپ کو دسنا مار دینا ہے۔ یعنی آپ کا آبجیکٹو کوشچن آئے گا تو اس میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہے سید سلیمان ندوی بہار کے کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن میں ہوگا دسنا ہوگا، مظفر پور ہوگا، وغیرہ وغیرہ ہوگا۔ تو لیکن آپ کو دھیرے سے مار دینا ہے کہ دسنا ہوگا، ہے نا، یا پھر لکھا ہوگا دسنا نالندہ ضلع، ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد یعنی پتا جی کے نام، ابا کے نام کیا ہے؟ تو ابا کا نام ہے حکیم سید ابو الحسن۔ کون؟ حکیم سید ابو الحسن۔ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے لیے انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں کی؟ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں، یعنی معزز علماء سے کیا ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آگے تعلیم کے لیے انہوں نے کہاں گئے؟ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا پھلواری شریف۔ کہاں گئے؟ پھلواری شریف، جو آپ کے پٹنہ میں واقع ہے نا۔ پٹنہ میں پھلواری شریف ہے جہاں پہ آج بھی مدرسہ قائم ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر کیا مدرسہ امدادیہ دربھنگہ گئے۔ کہاں گئے؟ امدادیہ دربھنگہ گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہے نا۔ اس کے بعد کہنا ہے کہ سن 1901 میں، کس میں؟ سن 1901 عیسوی میں، ہے نا، دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ کہاں گئے؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء، جن کی سرٹیفکیٹ آج بھی معتبر مانا جاتا ہے، ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں، ادر ملک کے اندر ندوۃ العلماء کی، ہے نا، پڑھائی بہت ہی امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھ کے جاتا ہے اس کو باہر کنٹری کے اندر بہت جلد کمپنی میں، یا پھر کیا ہے ادر چیز کے لیے، یعنی پڑھانے کے لیے ہو، یا پھر کیا ہے ٹرانسلیٹ کے لیے ہو، وہاں چن لیا جاتا ہے۔ یہاں کی پڑھائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سن 1901 میں سلیمان ندوی
علیہ الرحمہ نے جہاں کیا ہے شبلی نعمانی جیسی موقر شخصیت سے استفادہ حاصل کرنے کا یہاں کا چھوٹ گیا ہے، موقع ملا. یعنی وہاں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء گئے، ندوۃ العلماء میں شبلی نعمانی جن کی علم کی، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شبلی نعمانی صاحب کی علم کی سمندر ہے، کہہ رہے کہ وہاں ایسے موقر یعنی باصلاحیت استاد سے انہوں استفادہ حاصل کیا. انہیں استفادہ حاصل کرنے کا، پڑھنے کا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا موقع ملا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا ہے، پٹنہ کے رسالہ الپنج سے سن 1902 میں پہلا مضمون، کیا پہلا مضمون انہوں نے کیا ہے، پہلا مضمون سن 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنج میں خاتون کی تعلیم کے عنوان سے کیا ہوا، خاتون کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا. انہوں نے سن 1902 میں پہلا مضمون لکھا، کن کے نام سے، خاتون کی تعلیم کے عنوان سے شائع کیا ہے نا، مخزن لاہور. اور آخری وقت میں کیا ہے، آخری وقت شائع ہوا. مخزن لاہور کیا ہے، مخزن لاہور آخری وقت کیا ہے، شائع ہوا. اور سن 1903 عیسوی سے اشعار، نظمیں، غزلیں شائع ہونے لگی. یعنی سن 1903 ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگی، کیونکہ جب یہ چیز کے اندر ان کو مہارت حاصل ہو گئی مضمون لکھنے کی، تو کیا انہوں نے اشعار، نظمیں اور غزلیں لکھ کر شائع کرنے لگے اور ان کی شائع ہونے لگی. یعنی وہ طرح طرح کی اشعار اور نظمیں اور غزلیں لکھ کر شائع کر رہے تھے. تو چلیے آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ سن 1906 کو کہہ رہا ہے کہ رسالہ الندوہ، اور سن 1913 کو اخبار، جو کن کے ہیں، اخبار کیا ہے، الہلال. اخبار الہلال کن کے ہیں، مولانا، کہہ رہے ہیں کہ سن 1913 میں اخبار الہلال جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں، انہوں نے اس سے کیا ہے، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وابستہ ہو گئے، کیا ہے، اس سے لگ گئے لکھنے کے لیے. اور کہہ رہے ہیں کہ خاص میدان سید سلیمان ندوی کا کیا تھا. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ بہت بڑے موقر اور کیا باصلاحیت کیا استاد تھے، باصلاحیت عالم تھے. کہہ رہے ہیں کہ ان کا خاص میدان کیا تھا. سید سلیمان ندوی کیا ہے، خاص کثیر تصانیف ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، اور اس کے بہت سارے تصانیف ہیں، بہت ساری کتابوں کے انہوں نے کیا تصنیف کی ہے. کہہ رہے ہیں ان کا خاص میدان کیا ہے، عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ہیں. ان کا یہ تمام چیز کیا ہے، خاص میدان ہے. اگر آپ کو پوچھا جائے، آپ کے ایگزام کے اندر پوچھا جائے گا کہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کا خاص میدان کیا تھا، تو آپ سیدھے سے جواب دیں گے کہ ان کا خاص میدان عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین ہیں. یہ چیز آپ کا اس سے پہلے والے ایگزام میں، کئی ایگزام کے اندر یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے. اسٹوڈنٹ آپ کو ذہن میں بیٹھا لینا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے بھی کوشچن آئے گا کہ سن 1906 میں کون سا رسالہ شائع ہوا، تو آپ کو سیدھے سے جواب دینا ہے کہ رسالہ الندوہ. کیا ہے، رسالہ الندوہ کیا ہے، شائع ہوا. اور یہ بھی کہیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے کون سا رسالہ سے وابستہ ہوئے تھے سید سلیمان ندوی. تو آپ کو لکھنا ہے کہ سن 1913 میں اخبار الہلال سے سید سلیمان ندوی، جو اخبار الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کے تھے، ان سے سید سلیمان ندوی نے سن 1913 عیسوی کو کیا ہے، وابستہ ہوئے تھے. تو اس طریقے کے آپ کا وہاں کوشچن آئے گا، آپ کو ڈرنا نہیں ہے. آپ بالکل طریقے سے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا، اور یہ چیز جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا. اسٹوڈنٹ آگے ہے کیا ہے کہ اردو زبان سے متعلق مضامین.
کہہ رہے ہیں کہ سید سلیمان ندوی اردو زبان سے متعلق کیا ہے بہت سارے مضامین لکھے اردو زبان کے متعلق سے، جیسے لکھے انہوں نے کیا ہے کہ نقوش سلیمانی، کیا ہے نقوش سلیمانی ہماری زبان کا نام ہے نا، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان، یعنی اردو زبان سے متعلق نقوش سلیمان کے اندر کیا ہے اردو زبان سے متعلق مضامین ہیں، ہماری زبان کا نام، یہ اس میں بھی اردو زبان سے ہی متعلق کیا ہے مضمون ہے، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان، یہ تمام کے اندر کیا ہے اردو زبان سے متعلق کیا ہے مضامین ہے۔ آپ کے ایگزام کے اندر آئے گا کہ اردو زبان سے متعلق کتنے کتاب انہوں نے لکھے، کون؟ سید سلیمان ندوی نے۔ آپ کو سیدھے سے کہنا ہے نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان، یعنی آپ کو بالکل آسان سے، یعنی کیا ہوا 1 2 ہے نا، یہ 3 اور یہ 4 ہے نا، اردو زبان سے متعلق 4 کیا ہے متعلق مضامین، یعنی 4 کتاب انہوں نے لکھے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ شبلی نعمانی کے حیات پر کتاب، کہہ رہے ہیں کہ شبلی نعمانی جو ان کے استاد تھے بہت ہی معتبر، جو شبلی نعمانی آج اعظم گڑھ کے اندر ہے نا دارالمصنفین ایک بہت بڑا لائبریری ہے، وہاں پہ ان کا کیا ہے قبر ہے، کن کے؟ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہہ رہا ہے کہ شبلی نعمانی کی حیات پر انہوں نے کیا ہے حیات شبلی 8 جلدوں میں لکھے، کتنے جلدوں میں؟ حیات شبلی 8 جلدوں میں، کیونکہ شبلی نعمانی کی کیا ہے حیات پر سید سلیمان ندوی نے یہ کیا حیات شبلی لکھی، کیونکہ یہ ان کے استاد تھے، ہے نا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ مشہور کتاب، سید سلیمان ندوی مشہور کتاب کون کون سے لکھے ہیں؟ آپ کے کوشچن میں آئے گا کہ سید سلیمان ندوی نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے مشہور کتاب لکھے ہیں، تو آپ کو کوشچن کا آنسر سیدھے سے دینا ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات، ہے نا، پھر عرب کی جہاز رانی، پھر لکھیں گے سیرت عائشہ، حیام رحمت عالم، کیا ہے حیام رحمت عالم ان کی کیا ہے مشہور کتاب ہے۔ آپ کا کوشچن میں آئے گا کہ سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب کون کون سی ہے، تو آپ کو اپنے ان تمام کتابوں کے نام آپ کو یہاں لکھ دینا ہے، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مشہور کتاب کیا ہے عرب و ہند کے تعلقات، نمبر 1، نمبر 2 ہے عرب کی جہاز رانی، نمبر 3 ہے سیرت عائشہ، اور نمبر 4 ہے حیام و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 4 کتاب آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اگر آپ کے کوشچن میں آپ کے ایگزام کے اندر اس طریقے سے پوچھا جائے کہ مشہور کتاب سید سلیمان ندوی کے کون کون سی ہے، تو آپ کو سیدھے سے جواب دینا ہے کہ مشہور کتاب 4 ہیں، عرب و ہند کے تعلقات، نمبر 2 عرب کی جہاز رانی، عربی جہاز رانی، نمبر 3 سیرت عائشہ، اور کیا حیام و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسٹوڈنٹ اس طریقے سے آپ کے ایگزام کے اندر کوشچن پوچھا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے کہ میں جتنا بھی پڑھایا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ آپ نشچت ہو کر پڑھیے۔ آگے کیا ہے کہہ رہے ہیں، آگے ہے کہ سید سلیمان ندوی صاحب کا انتقال کب ہوا ہے نا، پیدائش تو سن 1884 عیسوی میں، کہاں؟ دسنا، ضلع نالندہ، صوبہ بہار میں ہوا، لیکن اس کا انتقال کہاں ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں 22 نومبر تھا، یہاں 23 نومبر، کتنے نومبر ہے؟ 23 نومبر ہے، 23 نومبر سن 1953 عیسوی کو کراچی کہاں ہے؟ پاکستان، وہاں ان کا انتقال ہوا۔ اب چلتے ہیں اسٹوڈنٹ کس کے طرف؟ اصل ٹاپک کی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض پرانے لفظ کی نئی تحقیق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے اس دور میں، کہہ رہے ہیں کھانے کے لیے یعنی پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے نا؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کون سا کھانا ہے، کون سا ہے؟ تو لوگوں نے اپنے اپنے تجربہ اور عادت کے مطابق اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ دوپہر کا کھانا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ رات کا کھانا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ صبح کا کھانا ہے، ناشتہ کہتے ہیں۔
تو سید سلیمان ندوی نے کہا کہ ناشتہ جو ہے صبح کا کیا ہے، صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان صبح میں رات میں اگر کھانا کھا کے سوتا ہے تو صبح تک یوں ہی خالی پیٹ رہتا ہے۔ اگر اس طریقے سے بعض لوگوں کو، بعض حکیم کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان ناشتہ نہ کرے، ڈائریکٹ کیا ہے دوپہر میں کھانا کھائے، تو بہت جلد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناشتہ چاہے دو بسکٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کھانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ناشتہ کو ترک کر دیا، صبح کو بھوجن کو، صبح کے کھانا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو آپ بہت جلد کیا ہے بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، آپ کے اندر کیا ہے کمزوری آ جائے گی، ہے نا۔ تو ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ ناشتہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں سید سلیمان ندوی کی جو میرا خیال ہے کہ ناشتہ یہ کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کیا ہے، ناشتہ ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے کیا ہے ایک کیا ہے تقویت بن جاتی ہے، قوت بن جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ سحر میں، رمضان کے اندر سحر کرتے ہیں، صبح میں کیا ہے سحر کھاتے ہیں، تو پورے دن کے لیے کیا ہے یہ کافی ہو جاتا ہے نا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ کیا ہے، ناشتہ کہہ رہے بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے نا۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے، ناشتہ ہے نا۔ ہم لوگ رمضان کے اندر جو ہے افطار کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں بھوک توڑنے کی ناشتہ ہی تو کرتے ہیں بھائی، کیا کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، تو کیا ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے۔ کہہ رہے کہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کتنے زبان کے ماہر تھے، کتنے زبان جانتے تھے، ایسا کوشچن آئے گا آپ کے ایگزام میں کہ سید سلیمان ندوی کتنے زبان کے مالک تھے، کتنے زبان جانتے تھے، تو آپ کو جانا ہے، آپ کو سمپل سے بتانا ہے کہ دو زبانوں کے کیا ہے، دو زبانوں میں ماہر ہیں۔ کون؟ ایک پوربی زبان، پورب کی زبان، اور ایک پچھم کی زبان۔ پورب کی زبان سے مراد عربی زبان ہے، اور پچھم کی زبان سے مراد کیا ہے انگریزی ہے۔ یعنی سید سلیمان ندوی دو زبانوں کے ماہر تھے، عربی اور انگریزی کے۔ اس طریقے سے آئے گا آپ کا آبجیکٹو کوشچن کے اندر کہ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے، تو آپ کو سیدھا سا جواب دینا ہے کہ دو زبانوں کے ماہر تھے۔ وہاں آپشن ہوگا انگلش، ہندی، انگریزی، فارسی، تو آپ کو سیدھا کرنا ہے عربی اور انگریزی۔ اب آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹ، کہہ رہے ہیں فطور۔ فطور جو ہم بولتے ہیں ہے نا، کیا بولتے ہیں فطور۔ فطور کے معنی کیا ہے توڑنے کے ہیں، کیا ہے توڑنے کے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فطور کیا ہے، عربی لفظ ہے، کیا ہے عربی لفظ ہے فطور ہے۔ فطور عربی لفظ ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے، معنی بھوک توڑنا، یعنی فطور کس کو کہتے ہیں، ناشتہ کو کہتے ہیں۔ اسی سے کیا ہے افطار ہے۔ ہم لوگ رمضان میں افطار کرتے ہیں، مغرب کے جوں ہی اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں افطار کرتے ہیں، یعنی ناشتہ کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا ہے فطور کیا ہو گیا آپ کا افطار سے بنا ہے۔ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کی بھوک کو توڑنا، کیا کرنا روزہ کی بھوک، یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک جو روزہ رکھے تھے اس کے بھوک کو توڑنے کو کیا کہیں گے فطور کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ روزہ کی بھوک کو توڑنا۔ ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے، ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس کے معنی بھوکے کے ہیں، جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو، ہے نا۔ آگے ہے نہار، کیا ہے نہار کو کس سے بنا ہے ناہار، فارسی زبان کا لفظ ہے، کیا ہے نہار جو ہے ناہار سے بنا ہے۔ فارسی زبان کا کیا ہے لفظ ہے نا، کیا ہے نا کے معنی آپ کو معلوم ہی ہے کہ نا جو ہے نا کے معنی ہوتا ہے نہیں۔ جیسے اس معنی میں ایک لفظ ہے نہار، آپ بولتے ہیں نہار منہ، یہ بھی فارسی ہے، مگر دیکھیے کہ یہ فارسی ہندوستانی سے ایسا مل گیا ہے گویا کہ ہندوستانی ہی وہ ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے ناہار ہے، کیا ہے ناہار ہے نا۔ نا جو ہے نفی کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے نفی، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں،
جیسے ہم بولیں گے نامعلوم، نامعلوم کا مطلب ہمیں معلوم نہیں، وہی ہے ناہار۔ ناہار یعنی ہار مانے کیا ہے؟ ناہار سے اس کی اصلیت ہے ناہار یعنی نفی کے لیے ہے، اور آہار اور ہار کے معنی غذا کے ہیں۔ ہار کا معنی کیا ہے؟ غذا۔ آپ ریلوے اسٹیشن میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے؟ ریل آہار، ہے نا؟ تو ناہار یعنی نہیں کھایا ہوا، کیا ہوا؟ ناہار، نا کا معنی نہیں، ہار کا معنی غذا، کھانا، بھوجن، یعنی نہیں کھایا ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے کیا ہوا؟ ناہاری یعنی نہاری تیار ہوئی، نہاری یعنی نہاری تیار ہوئی، ناہاری، ہے نا؟ ایسے ناہاری، ناہاری، ہے نا؟ اسی سے کیا ہو گیا؟ نہاری، کیا ہوا؟ نہاری، ایسا نہاری ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے خاص طور سے کہاں ہے نہاری؟ دہلی کے اندر مراد آباد اور لکھنؤ میں خاص ہو گئی۔ دہلی لکھنؤ کے لیے کیا ہے؟ نہاری خاص ہو گئی، یہاں کے بعد خاص چیز بن گئی ہے، یعنی یہاں صبح کیا ہے؟ نہاری تیاری، جو صبح کو نہار منہ کھائی جاتی ہے، کیا کہی جاتی ہے؟ نہار منہ کھائی جاتی ہے، جیسے مراد آباد ہے نا؟ مراد آباد کے اندر اور لکھنؤ دہلی کے اندر یہ چیز عام ہو گئی۔ نہار سے کیا ہو گیا؟ نہار سے آہار یاد آیا۔ آپ کو بتایا نا آہار، آپ جائیں گے تو ریلوے اسٹیشن میں کینٹین ہوتا ہے، کینٹین میں وہاں لکھا ہوگا ریل، کیا ہوگا؟ ریل، ایسے ریل آہار لکھا رہتا ہے نا؟ آپ لوگ پڑھے ہوں گے آہار، ہے نا؟ تو وہی ہے یہاں بھی، کیا ہے؟ آہار یاد ہے، نہار سے آہار یاد آیا، ہے نا؟ کہہ رہے ہیں کہ آہار کیا ہے؟ آہار آٹے کی اس لے کو کہتے ہیں جو کاغذ اور کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ آپ سن چکے ہیں کہ آہار غذا کو کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آہار غذا کو کہتے ہیں جو بدن کی تقویت، قوت دینے کا کیا ہے؟ سبب ہوتی ہے، باعث ہوتی ہے نا؟ تو اس سے اس لے کو بھی کہنے لگے ہیں جو کاغذ اور کپڑے کی قوت کو کیا ہے؟ بڑھا دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں قورمہ۔ قورمہ کیا ہے؟ ترکی لفظ ہے، کیا ہے؟ ترکی لفظ ہے۔ قورمہ کیا ہے؟ ترکی لفظ ہے نا؟ قورمہ عام طور سے ہے ترکی میں بولا جاتا ہے قورمہ، لیکن اب ہندوستان میں بھی قورمہ بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سرخی، کیا ہے؟ سرخی ہماری زبان میں ایک لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ مضمون کی کیا ہے؟ سرخی یعنی عنوان ہے، کیا ہے؟ عنوان ہے۔ دیکھیے یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا؟ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان، یعنی پہلے زمانے میں جو ہے ٹاپک جو لکھتے تھے، کیا کوئی چیز کو امتیاز کرنے کے لیے عنوان کو لکھتے تھے، چاہے کسی چیز پہ لکھے ہو، چاہے آپ کیا ہے ابھی گرمی کا موسم میں لکھیں گے آپ گرمی کے عنوان سے یا مضمون لکھیں گے آپ، ہے نا؟ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ان تمام چیزوں میں فرق کرنے کے لیے کیا عنوان دیا جاتا ہے، کوئی الگ کلر سے، سیاہی کالا کلر سے یا اس طریقے سے۔ لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ سرخی سے کیا ہے؟ سرخی کیا ہے؟ عنوان ہے۔ دیکھیے تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا؟ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو امتیاز کرنے کے لیے، امتیاز کے لیے کیا ہے؟ فرق کے لیے سرخی سے لکھا کرتے تھے، ہے نا؟ اب ہمارے زمانے میں جب چھاپا ایجاد ہوا، ہے نا؟ چھپائی کے لیے مشین ایجاد ہو گئے، طرح طرح کے مشینیں آ گئی، تو کیا ہے جو خود باب یا مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے، چاہے آپ اس کو سیاہی سے لکھیں، ہے نا؟ چاہے آپ اس کو سیاہی یعنی کالے ہی کلر سے کیوں نہیں لکھیں، لیکن پھر بھی اس کو کیا ہے؟ آپ سرخی ہی کہا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے قلعی پھیرنا، ہے نا؟ قلعی پھیرنا، قلعی پھیرنا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہماری زبان میں ایک لفظ ہے قلعی، کیا ہے؟ قلعی، ہے نا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں قلعی پھیرنا، قلعی پھیرنا کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کو کیا ہے؟ چھپانا، کیا کرنا؟
چھپانا. قلعی کے معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ قلعی جو ہے سفیدی اور صفائی کے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قلعی عربی میں اور اس سے فارسی میں کیا ہے؟ رانگے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ رانگے کو. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پیتل میں قلعی کرتے تھے، رانگے چراتے تھے، یعنی قلعی پھیرنا. اگر ہم جیسے ہمارے پیتل کا سامان ہو یا تانبے کا ہو، اس پر اگر قلعی کرتے ہیں، یا اس مان لیا قلعی کرنا ایک گھر پہ ہے، قلعی کرنا میں نے صفائی کرنا، چونا اس کے ذریعے سے ہم لوگ دیوار پر کیا پینٹ کرتے ہیں. اگر خراب دیوار ہو تو اوپر سے کیا ہے؟ ہم قلعی کریں گے، چونا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کی جو گندگی تھی، خراب تھا وہ دیوار، خرابی ظاہر ہو رہی تھی دیوار کے اندر. تو اگر ہم قلعی کر دیے یعنی رانگا کر دیے، چاہے وہ برتن کے اندر ہو یا اس طریقے سے دیوار کے اندر ہو، تو اگر ہم قلعی کیے تو کیا اس کے عیب کو ہم نے چھپا دیا. کھردرا پن تھا برتن کے اندر، میں قلعی کر دیا تو کیا اس کے کھردرا پن دور ہو گئی. تو کیا وہی کرے؟ قلعی پھیرنا یعنی عیب چھپانا. اور ایک ہے قلعی کھولنا. کیا ہونا؟ قلعی کھولنا ہے عیب ظاہر کرنا. بولتا نا میں نے قلعی کھول دیا، یعنی کسی کا عیب کو ظاہر کر دیا، یعنی کسی کا پوشیدہ راز ظاہر کرنا. کہہ رہے آگے ہے عربی میں کیا ہے؟ قلیہ یا قلیہ. کس کو کہتے ہیں؟ بھنے ہوئے گوشت کو. کہہ رہے ہیں کہ روزمرہ کے کھانوں میں قلیہ، قورمہ بہت عام چیزیں ہیں. قلیہ کی شکل عربی ہے، مگر عربی نہیں بلکہ قلیہ کی عربی شکل میں کیا قلیہ ہو سکتی ہے. عربی میں قلعی بھوننے کو بھوننے کو کہتے ہیں. قلعی کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بھوننے کو کہتے ہیں. کس کو؟ بھوننے کو. بھوننے کو کیا کہتے ہیں؟ قلعی کہتے ہیں. اس سے قلیہ بن سکتا ہے. اور بھنے ہوئے گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قلعی کہتے ہیں. بھنے ہوئے گوشت کو کیا کہیں گے؟ بھنے ہوئے گوشت کو قلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلیہ. کرے قلیہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں قلیہ اس شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، بلکہ اسی ترکاری کا قلیہ کہنے لگے ہیں، ہے نا. تو سمجھ میں آگے اسٹوڈنٹ. آگے ہے ایک ہے احدی. کیا ہے؟ احدی. الف ہا زبر الف تو نہیں ہے، حالانکہ عربی میں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن یہاں الف نہیں بولیں گے، حمزہ بولیں گے، ہے نا. چلیے خیر، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے. چلیے آپ ہی کی زبان میں بولتے ہیں. الف ہا زبر دالیا زیر دی. احدی، ہے نا. احدی کے معنی ہماری زبان میں سست اور کاہل کے آتے ہیں. کس کے آتے ہیں؟ کاہل اور سست کے آتے ہیں. مگر ان سست کاہلوں کی پیداوار اور تاریخی ہے. کیا ہے؟ احدی اور احدی ہے. احدی کے معنی میں ایک ہیں. کیا ہے؟ احدی. احدی کیا معنی ہے؟ احدی کے کیا معنی؟ اکیلا، ایک کے معنی میں آتا ہے نا. احدی جیسے حمزہ زبر ہا زبر ہا آہا دالیا زر دی. احدی جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، ایک کے، یعنی ایک کے معنی میں. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں قرآن کے اندر ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، ہے نا. قل هو اللہ احد. حمزہ زبر ہا دال زبر حد احد، ہے نا. اگر ہا کے جزم کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی سست اور کاہل کا ہوگا، جیسے یہاں پہ ہے. اگر حمزہ ہا کے زبر کے ساتھ ہوگا، فتحہ کے ساتھ ہوگا، ہا پر زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، تو اس کے معنی ہوگا اکیلا، یعنی ایک کے. جیسے ہے قل هو اللہ احد. آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. تو کیا ہے؟ احد. جیسے حمزہ زبر ہا دال زبر حد، یا حمزہ زبر ہا زبر آہا دال یا زیر دی احدی. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلے کے، ایک کے. اب تو یہاں قلعی کا معنی مانی گا سفیدی اور صفائی کے. دوسرا ہے قلعی کے معنی رانگا کے. فارسی زبان کا لفظ ہے. کس کا ہے؟ قلعی کے معنی کیا ہے؟ رانگا کے. فارسی زبان کا لفظ ہے. اور ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ قلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلیہ یا قلیہ. تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا کلاس. اگر آپ اسٹوڈنٹ کو آج کی یہ کلاس اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک کریں گے. اگر یہ کلاس آپ کو اچھی لگے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے. اسٹوڈنٹ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو دیکھنے والے تو وہ ضرور کیا سبسکرائب کریں. اور میں اس ویڈیو کو اور اس کی PDF کو میں آپ کا ٹیلی گرام پہ ڈال دیتا ہوں، اور اس کا لنک میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں. اگر آپ
چاہیں تو ٹیلی گرام پر PDF کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اسٹوڈنٹ، میں انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔